الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ۔ دوستو، آج 3 اہم باتیں بتلانی ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ کہ جن کے اولادیں نہیں ہوتی۔ نمبر 2 وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ نمبر 3 وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں بیٹا عطا فرمائے۔ تو ان تینوں ہی باتوں کا جواب قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے، وہ کوششیں کرتے ہیں، ناکام ہو جاتی ہے، دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی بار صفائی کرنی پڑ جاتی ہے، ان کے دلوں کے اندر حسرت رہتی ہے کہ اللہ انہیں بھی ماں یا باپ بنائے۔ تو ان کے لیے قرآن کریم کے اندر یہ وظیفہ ہے کہ وہ لوگ کثرت سے اس دعا کو پڑھیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑیے اور آپ بہتر وارث ہیں۔ یہ دعا قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ دوستو، اولاد کا ہونا ایک نعمت ہے، لیکن اولاد کا نیک ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں، رب ہب لی من الصالحین یا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ ان دعاؤں کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما دیجیے۔ دوسری دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دیجیے، اور آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ تیسرا وہ آدمی جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیٹا عطا فرمائے، یعنی ان کے بیٹیاں ہو چکی ہیں یا ان کی حسرت یہ ہے کہ ہمارے اللہ بیٹا عطا فرمائے، تو ان کے لیے بھی دعا قرآن کریم کے ہی اندر موجود ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ آپ نے کہا کہ بھئی استغفار پڑھو۔ پھر اس کے بعد دوسرا آدمی آیا کہ حضرت دعا کر دو، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ بھئی استغفار پڑھو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے یہ کہا کہ جی دعا کر دو، میں بہت غریب ہوں، اللہ مجھے مال دے دے۔ آپ نے کہا کہ بھئی استغفار پڑھو۔ پھر اس کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت دعا کر دیجیے، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ تو آپ نے کہا بھئی استغفار پڑھو۔ پھر اس کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے باغ کے پھل کو اچھا کر دے۔ آپ نے اسے بھی کہہ دیا کہ بھئی استغفار پڑھو۔ اب ایک آدمی حضرت حسن کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت یہ عجیب بات ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آدمی آتا ہے آپ اسے استغفار پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا، دیکھو بھائی یہ حکم میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ یہ حکم تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے۔
اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تم استغفار کرو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تم استغفار پڑھو اللہ بارشیں برسائے گا، تم استغفار پڑھو اللہ تمہیں مال عطا فرمائے گا، تم استغفار پڑھو اللہ تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا، اور تم استغفار پڑھو اللہ تمہارے باغ بھی اچھے کرے گا اور نہریں بھی جاری کر دے گا۔ تو لڑکے کے ہونے کے لیے جو یہ چاہتے ہوں کہ اللہ ہمیں بیٹا عطا فرمائے، تو ان کے لیے قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ خوب استغفار پڑھیں اور گناہوں سے بچیں اور خوب استغفار پڑھیں۔ جو ماں باپ گناہوں سے بچنے کے بعد استغفار پڑھیں گے تو اللہ انہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل یہ ہے کہ جو پیر ذوالفقار صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورت یہ چاہتی ہو کہ اللہ اسے بیٹا عطا فرمائے، اس کو چاہیے کہ صبح اور شام کیلا کھائے، اور جب صبح کو کیلا کھائے تو اس کیلے پر 11 مرتبہ یا ولیو پڑھ کر دم کرے اور اس کیلے کو کھائے، شام کو پھر کیلا کھائے اور اس پر 11 مرتبہ یا ولیو پڑھ کر دم کرے اور اس کیلے کو کھائے۔ جو عورت کچھ دنوں تک ایسا کرے گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اسے بیٹا عطا فرمائے گا۔ تیسرا عمل جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ چاہے کہ اللہ اسے بیٹا عطا فرمائے تو وہ اپنی انگلی سے یا کسی عورت کی انگلی سے اپنی بیوی کے پیٹ پر اس طریقے سے 70 مرتبہ ایسے گھماتا رہے، اور ہر مرتبہ گھمانے کے ساتھ ساتھ یا متینو پڑھے۔ تو جو اس طریقے سے کریں گے تو اللہ انہیں بھی بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی کا ذکر کردہ تجربہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ آدمی جو یہ چاہے کہ اللہ اسے بیٹا عطا فرمائے، اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر خوب اللہ سے بیٹا مانگے، یعنی بیٹے کی پیدائش کے لیے خوب استغفار کریں۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ کیلے پر یا ولیو پڑھ کر صبح شام 11 مرتبہ کھائیں۔ تیسرا یہ کہ انگلی سے گھماتے رہیں 70 مرتبہ اور یا متینو پڑھیں۔ چوتھی بات یہ کہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر خوب اللہ سے رو کر مانگیں کہ اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما دے، اور دل کے اندر یہ نیت رکھیں کہ اللہ جب ہمیں بیٹا عطا فرمائے گا تو ہم اس بیٹے کو دین کے کام میں بھی لگائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارادہ رکھیں کہ ہم انشاءاللہ اس کا نام محمد رکھیں گے۔ ایسی نیتوں کے ساتھ جب یہ کام کیے جائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اسے ضرور بیٹا عطا فرمائے گا۔ آخری بات یہ کہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا اور بہتر فیصلہ کرنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری عقل ناقص ہے، اللہ ہمارے حق میں سب میں زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کس کے لیے لڑکا اچھا ہے اور کس کو لڑکی دینا اچھا ہے، یا کس کے لیے دونوں ہی نہ دینا مناسب ہے۔ تو اگر کسی کو اللہ لڑکا دے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے میرے لیے بہتر لڑکا منتخب فرمایا، اللہ ہی نے دیا۔ اور اگر اللہ کسی کو لڑکی دے دے تو اس پہ بھی خوش ہو کہ اللہ نے میرے لیے بہتر فیصلہ کرا، مجھ سے اچھا میرے بارے میں اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اگر اللہ کسی کو کچھ بھی نہ دے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے میرے لیے یہی بہتر فیصلہ کیا ہے۔ ہماری عقل ناقص ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں
کہ ہمارے لیے اولاد کا ہونا ہی اچھی بات ہے۔ کسی کو اللہ اس لیے بھی اولاد نہیں دیتا کہ اگر اولاد دے دوں گا تو پھر اولاد اس کی زندگی خراب کر دے گی، تو اللہ بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ بھئی اللہ کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں ہے، اللہ چاہے تو سب کو دے دے، لیکن اللہ کیوں نہیں دیتا؟ اس کی مثال اس طریقے سے سمجھیں کہ کسی باپ کی اولاد کروڑ پتی ہو، کسی اولاد کا باپ کروڑ پتی ہو اور وہ بچہ 10 سال کا ہو اور باپ سے یہ کہے کہ دیکھو آپ کے پاس تو کروڑوں روپے ہے، ایک کام کرو والد صاحب، آپ مجھے آج 10,000 روپے دے دو، مجھے گھومنے جانا ہے۔ تو اولاد بھی اسی کی ہے، کما بھی اسی کے لیے رہا ہے اور مرنے کے بعد اسی کو دے کر جائے گا، لیکن بتاؤ کیا 10 سال کے بچے کو کوئی باپ 10,000 روپے دے گا؟ بالکل نہیں دے گا۔ اس لیے نہیں دے گا کہ اس کی اولاد نہیں ہے، بلکہ اس لیے نہیں دے گا کہ باپ اولاد کے لیے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کہ اگر میں نے اسے آج 10,000 روپے دے دیے تو اس کے لیے 10,000 روپے کا دینا اس کے لیے بگاڑ کا سبب بنے گا، اس لیے اس کا باپ اس کو 10,000 روپے نہیں دیتا۔ لیکن بتاؤ اگر یہ بچہ دل کے اندر یہ سمجھے کہ باپ ویسے تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تجھے سارا پیسہ دے کر جاؤں گا، آج 10,000 روپے نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا، تو اس کی یہ سوچ کتنی بری ہوگی؟ اس کی سوچ بہت زیادہ بری ہوگی۔ لیکن جب اسے اللہ عقل دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، پھر باپ اس سے کہتا ہے کہ دیکھو فلاں وقت میں جب تم 10 سال کے تھے تب میں نے اس لیے تم نے 10,000 روپے مانگے تھے، میں نے نہیں دیے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمہارے لیے اس وقت 10,000 روپے دینا مناسب نہیں تھا۔ تو باپ بچے کے لیے کتنا بہتر فیصلہ کرتا ہے، اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ بچے کے لیے 10,000 تو دور کی بات 10 لاکھ کا مکان بھی نام کرا دیتا ہے۔ تو اللہ جس وقت جس کے لیے جیسا فیصلہ کرتا ہے اس آدمی کو اس وقت اسی فیصلے میں اللہ کے راضی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔